اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہان فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ دینہ وعرضہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادات کا مقصد صرف تقوی ہے تقوی ہی اصل مقصود ہے اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسا تقوی حق کا تقاتی جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو یعنی تقوی اور پرہیزگاری یہی اصل مقصد ہے تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے قربانی کا بھی یہی مقصد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی چاہیے گوشت اور خون نہیں اللہ کو تو تقوی چاہیے تو تقوی کی ضرورت ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسی پر کامیابی ہے اسی پر کامرانی ہے تقوی ہے تو کامیابی ہے تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تمام عبادات
وہ صرف ڈھانچہ ہے، چاہے نماز ہے یا حج ہے یا قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، اگر تقوی پیدا نہیں کرتی تو یہ صرف مجسمے ہیں اور ڈھانچے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا روح تقوی ہے۔ اس لیے تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور تقوی پر کامیابی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈروں کو جو وصیتیں کیا کرتے تھے، ان وصیتوں میں ایک یہ وصیت بھی ہوتی تھی کہ اوصی کا بتقوی اللہ، اے میرے کمانڈر میں تمہیں تقوی کا حکم کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز ہمیں کفار پر فتح دلاتی ہے، جس وجہ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، فتح ملتی ہے، وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اور اگر گناہوں میں ہماری زندگی ہو تو پھر اگر گناہوں میں ہم اور ہمارے مخالف دشمن برابر ہوں تو پھر وہ ہم پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ طاقت و قوت میں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں جب لشکر کشی کرتے تھے، لشکر بھیجتے تھے، تو اپنے لشکروں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ تم نے تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، پھر تمہیں نصرت ملے گی، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو اہل ایمان کو کفار پر فوقیت دیتی ہے۔ اہل ایمان کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے، ان کے پاس تقوی نہیں ہوتا۔ کہا اگر ہم بھی کفار کی طرح نافرمانیاں کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے، اور طاقت میں وہ ہم سے زیادہ ہیں اور وہ فتح پا جائیں گے۔ تو ایمان اور تقوی یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر صحیح ایمان والے بن جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہو، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیں، بدر سے لے کر ہر مارکے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی تو تقوی کی وجہ تھی۔ افرادی قوت زیادہ نہیں تھی، تقوی تھا، 313 تھے، اور مقابلے میں جو کفار تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ رب العزت نے فتح دی صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے فتح دی۔ تو تقوی اصل چیز ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، جب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت سے دستبردار ہوئے، تو انہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں ایک خطاب کیا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ فرمانے لگے ایوہ الناس، اے لوگو، ان اقیس الناس، تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند، تمام لوگوں سے زیادہ بینا، تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار التقی، متقی اور پرہیزگار ہے۔ عقل مندی اور دنائی تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ عَاجَزَ الْعَاجِزِ، اور سب سے بڑی عاجزی، سب سے بڑا پاگل پن جو ہے وہ کیا ہے؟ الفجور، وہ نافرمان ہونا ہے، وہ اللہ کا باغی ہونا ہے، وہ گناہوں میں اپنی زندگی کو ڈال دینا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تو تقوی ہے، اسلام نے تقوی پر بنیاد رکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وصیتیں پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اہل ایمان کو جو وصیتیں کی تھی
سب سے زیادہ وصیتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگے، تو آپ معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے مکے سے دور باہر نکل گئے، پیدل چلتے جا رہے ہیں، اور آخری جو بات کہی تھی معاذ بن جبل سے وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ یاد رکھو ان اول الناس بی المتقون، میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، من کانو وحیث کان، وہ جون سے بھی ہیں۔ یہ مت سمجھو میرا خاندان قریشی خاندان، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلے، اعلیٰ برادری والے لوگ وہ زیادہ میرے قریبی ہیں، نہیں۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، قیامت کے دن میرے ہمسائے، قیامت کے دن میرے ساتھی، قیامت کے دن جن کو میری صحبت ملے گی، میری ہمسائیگی ملے گی، میری قربت ملے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون، اے معاذ وہ متقین لوگ ہوں گے، وہ تقوی والے لوگ ہوں گے، من کانو، ان کی جون سی بھی برادری ہے، ان کا رنگ کون جو بھی ہے، خاندان جو بھی ہے، غریب ہے امیر ہے، کس نسل سے ان کا تعلق ہے، میرے قریبی وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، متقین لوگ ہیں، من کانو وحیث کان، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، کائنات کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہیں، کائنات کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ میرے سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کیا کہا؟ اے عمر جو جتنا میرا خاندان کے لوگ ہیں، جتنے میری برادری کے لوگ ہیں، تمام قریشیوں کو، تمام ہاشمیوں کو مسجد میں جمع کرو، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مدینہ کی گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں ندا دیتے پھرتے ہیں، یا معاشرہ قریش، یا معاشرہ قریش، او قریش کی جماعت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، یا معاشرہ قریش، او قریشیو مسجد میں جمع ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تمام قریشی، تمام ہاشمی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ اور قبیلہ، آپ کے عزیز و اقارب، سب مسجد نبی میں جمع ہو۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، آپ تشریف لائیں گے مسجد میں یا میں ان کو لے کر آپ کے حجرہ میں آ جاؤں؟ کہا میں ہی آتا ہوں۔ دو آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ ان سے ہم کلام ہوئے، آپ نے فرمایا یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت، ایمالو نیک اعمال کرو، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن دوسرے خاندان اور دوسرے قبیلوں والے لوگ، دوسرے مسلمان لوگ وہ نیکیاں لے کر آئیں، وہ تقوی لے کر آئیں، پرہیزگاری لے کر آئیں، اور تم اپنے کندھوں پہ دولت اٹھائے ہوئے آؤ۔ ایسا نہ ہو، میرے قریبی صرف وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تقوی اصل بنیاد ہے، تقوی اساس ہے ہماری کامیابی کی، اس پہ کوشش کریں۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب ان سے تقوی کی تعریف پوچھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے ابی ہمیں تقوی کی تعریف بتاؤ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کیا تقوی کی کیا تعریف کرتے ہیں، تقوی کی کیا اوصاف بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین آپ مجھے بتائیں کبھی کانٹوں والے راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہو،
جھاڑی والوں راستوں سے آپ کا گزر ہوا ہو؟ کہا ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کانٹے دار ٹہنیوں کے درمیان سے گزرنے کا موقع ملا ہے، جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے کا موقع ملا ہے۔ کہا امیر المومنین آپ کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کہا اپنے پہلو کو، اپنے لباس کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہوں، کہیں میرا لباس کانٹوں میں الجھ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے جسم میں کانٹے پیوست ہو جائیں۔ اپنا لباس، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہوں۔ کہا بالکل، ایک مومن، ایک مسلمان دنیا کی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ انسان اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ اس کا مقابلہ رہتا ہے۔ یہ جھاڑیاں ہیں، یہ کانٹے ہیں، انسان کا نفس اور اس کا شیطان گناہوں کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، گناہوں کی طرف اس کو ابھارتا ہے، لیکن وہ مقابلہ کرتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ یہ مقصود ہے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کسی نے تقوی کی تعریف پوچھی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ شرک سے بچ جانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دن رات غیر اللہ کی عبادت میں ہے، اس کے پاس کیا تقویٰ ہے؟ اس کے پاس کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ توحید کا نام تقویٰ ہے، شرک کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو بالکل ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ مشتبہات، شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، کوئی الجھنے نہیں ہے۔ الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، روٹی حلال ہے، گندم حلال ہے، دودھ حلال ہے، کون کون سے جانور حلال ہیں بالکل بین اور واضح ہے، پانی، کون کون سے پرندے، کون کون سے جانور، کون کون سے پھل، تمام قسم کے پھل یہ حلال ہیں۔ الحلال بین، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، حلال بالکل واضح ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے حلال ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیزیں حرام ہیں، اور شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، کسی کا حق غصب کرنا حرام ہے، غیبت اور چغلی حرام ہے۔ والحرام بین، کوئی الجھن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو یہ الگ بات ہے، کوئی رملہ بن جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ حرام بالکل واضح ہے۔ جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّہَانِ، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شک والی ہیں، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ حلال کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مشتبہ چیزیں ہیں، شک والی چیزیں، مشبہات، شک والی چیزیں ہیں، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ صرف یہ نہیں آپ واضح حرام چیزوں سے بچ جائیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے جن میں آپ کو شک محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں حرام نہ ہو، یہ چیز استعمال کرنا کہیں ناجائز نہ ہو، یہ چیز استعمال کرنا کہیں غلط نہ ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، شک والی چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو
ما یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ. الاسم ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے. شک والی چیزوں کو ترک کرنا، اس کا نام تقوی ہے. انسان کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا، کبھی بھی انسان تقوی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کبھی بھی نیک اور صالح نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شک والی چیزوں کو بھی نہ چھوڑے. شک والی چیزوں کو آپ دیکھیں، ہم تو حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ایسے مفتیان تلاش کرتے ہیں، ایسے فتویٰ دینے والے تلاش کرتے ہیں جو ہمارے لیے راستے نکالیں، کسی کا حق کھانے کے لیے ہمارے لیے راستہ نکالیں، ناجائز چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے راستے نکالیں. اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی کو سمجھیں. تقوی کیا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، روز مزدوری پہ جاتا تھا، مزدوری کر کے لاتا اور لا کے اپنے آقا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتا تھا. ایک دن مزدوری لایا، کھانا تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا، انہوں نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا، کھا گئے. غلام نے پوچھا، اے ابوبکر، آپ روز پوچھا کرتے تھے، جو بھی میں مزدوری لاتا تھا آپ پہلے اس کی تحقیق کرتے تھے، پوچھتے تھے کہاں مزدوری کی ہے، کہاں سے لائے ہو، پوری تحقیق کرتے تھے. آج آپ نے پوچھا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیتے؟ حاملانی علیہ الجوع، آج مجھے بھوک نے اس قدر نڈال کر رکھا تھا کہ مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں استفسار کروں، پوچھوں کہ آپ یہ کمائی کہاں سے لائے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بتاؤ کہاں سے لے کر آئے؟ کہتے ہیں دور جہلیت میں نے جھوٹ موٹ کی ایک کہانت پڑھی تھی اور میں نے کسی کو جھوٹی خبر دی تھی کہ تیرا یہ کام ہو جائے گا، وہ سچی ہو گئی. آج انہوں نے مجھے مزدوری دی، میں نے کاہنوں کی طرح، نجومیوں کی طرح ایک خبر دی تھی اٹکل بچوں کے ساتھ، آج وہ سچ ہو گئی، انہوں نے مجھے اس کی مزدوری دے دی. آج میں مزدوری میں نے نہیں کی، آج میں نے محنت نہیں کی، دور جہلیت کی میری بولی ہوئی کہانت وہ آج اس کی مجھے مزدوری ملی تو میں لے آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، جسم کے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے. اور پانی منگواتے ہیں اس ایک لقمے کو جو اتنے لمبے فاقہ کے بعد اپنے پیٹ میں ڈالا تھا، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حلق میں انگلی مارتے ہیں کہ وہ لقمہ کسی طریقے سے پیٹ سے باہر نکل جائے. لیکن کئی دن کے بھوکے تھے، وہ کیسے نکل؟ پانی کا پیالہ منگوایا، ساتھ ساتھ پانی پیتے اور پھر حلق میں انگلی مارتے کہ کسی طریقے سے وہ لقمہ نکل جائے. لوگ جمع ہو گئے، کہتے ہیں ارحم یا ابا بکر، ارحم علی نفسی، اپنے آپ پر رحم کرو. کون سا آپ نے جان بوجھ کے کھایا؟ یہ لقمہ آمدن تو آپ نے نہیں نہ کھایا. سوچیں، غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لقمہ آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں نہ کھایا، غلطی سے کھا بیٹھے ہو، بھول سے کھا بیٹھے ہو، اب رہنے دو. کہتے ہیں نہیں، میری جان نکلتی ہے تو نکل جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دوں گا. کیوں؟ میں نے اپنے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ جو گوشت حرام لقمے سے پلے گا وہ گوشت جنت میں نہیں جائے، وہ جہنم میں جلے گا. وہ گوشت جلے گا اور اس کے جلنے کے بعد اس کا فیصلہ ہو، اس کو جنت میں لے جانا ہے یا اس کو جہنم میں لے جانا ہے. حرام کمائی سے
حرام دولت سے، حرام رزق سے جو جسم پل رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں، یہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ عمر بن ابوبکر صدیق ہے. پھر کیا کرنے کی کوشش کرتے، اس لقمے کو نکالا. یہ تقوی ہے. کبھی گوشہ تنہائی میں سوچنا، کبھی خلوت میں اپنا محاسبہ کرنا، کیا اعمال تھے ان کے. یہ اس شخص کا عمل ہے جس کی نیکیاں، جس کا تقوی، جس کا ایمان ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، اور ابوبکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں. پوری امت کا ایمان اور پوری امت کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا نیک تھا، اتنا صالح تھا، اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار تھا، لیکن ایک لقمہ جو غلطی سے کھا بیٹھے تھے اس کو اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دیا. یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے. اس کا نام ہے تقوی، اس کا نام پرہیزگاری ہے، یہ ایمان ہے. احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے پاس ایک خاتون آئی، مرد تو مرد تھے. میں نے آج عورتوں کا تقوی پڑھا ہے، میں نے آج عورتوں کی پرہیزگاری پڑھی ہے. کیا کیا تقوی اور کیا کیا پرہیزگاری اللہ نے عورتوں کو دے رکھی تھی. قرون اولیٰ کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، قرون اولیٰ کی عورتوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تقوی والی تھی، کیا پرہیزگار تھی، کیا مطیع تھی، کیا فرمانبردار تھی، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا اسلام تھا، کیا ان کی دینداری تھی. رشک پیدا ہوتا ہے، کیا ایمان. احمد ابن حنبل رحمہ کے پاس مسئلہ پوچھنے، مسئلہ کیا پوچھ رہی ہے؟ اے امام احمد، میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے میں روئی کاٹتی ہوں، روئی، اور میں روئی ایک دن اپنی چھت پہ بیٹھی کاٹ رہی تھی تو وہاں سے ایک بادشاہ کا جو ہے اہلکار وہ گزرا. اس کے ساتھ لوگ تھے اور اس کے پاس بہت زیادہ چراغ تھے، بہت زیادہ اس کے پاس چراغ تھے. میرے مکان کی چھت پہ روشنی پھیل گئی اور وہ حکومت کے کرندے ادھر کچھ دیر کے لیے رک گئے. میں نے جلدی جلدی اون جو تھی، سوت جو تھا، وہ میں کاٹنا شروع کیا کہ روشنی مل گئی ہے، بہت زیادہ روشنی ہے. میں نے جلدی جلدی اون کو کاٹا. بعد میں مجھے یہ خیال پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا کہ یہ جو حکومتی کرندے ہیں ان کی کمائی تو مشکوک ہوتی ہے، ان کے سارے معاملات مشکوک ہوتے ہیں. لوگوں پہ نجائز ٹیکس لگاتے ہیں اور نجائز ٹیکس لگا کے یہ لوگوں کا خون چوستے ہیں. میں نے ان کی روشنی سے، ان کے چراغوں سے میں نے یہ سود کاٹا ہے. پتہ نہیں اب یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں. کہتی ہے میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. امام احمد کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا بڑھیا، تم ایسا کرو، جتنا تم نے اون، جتنا سود کاٹا ہے سارے کا سارا صدقہ کر. اس کا بہترین حل یہ ہے، شک والی چیز سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ تم اس کو صدقہ کر. وہ صدقہ کر دیتی ہے. امام احمد ابن حنبل کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کچھ دن گزرے وہی خاتون دوبارہ آتی ہے اور دوبارہ آ کے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھتی ہے. کہتی امام صاحب ایک فکر مجھے لاحق ہے، ایک پریشانی ہے مجھے. کہا کیا پریشانی؟ کہا میں اپنے مکان کی چھت پہ دیا جلا کر میں سوت کاٹتی ہوں، اون کاٹتی ہوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چراغ ہیں وہ بجھ جاتے ہیں، تیل ختم ہو جاتا ہے. پھر میں جو چاند کی روشنی ہے نا، چاند کی روشنی پر میں اون کو کاٹنا شروع کر دیتی ہوں.
اب مجھے بتاؤ، میں جب اپنا یہ اون بیچوں تو کیا میں یہ وضاحت کروں کہ یہ اون میں نے چراغ پر کاتا ہے؟ کیونکہ چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اون صاف ہوتا ہے، اور چاند کی روشنی پہ جو میں بناتی ہوں وہ صاف نہیں ہوتا، اس میں صفائی نہیں ہوتی۔ تو بیچتے وقت کیا مجھے وضاحت کرنی ہوگی؟ کیا میں لوگوں اپنے گاہکوں کو بتایا کروں کہ یہ میں نے اپنے چراغوں کی روشنی میں بنایا ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنایا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، احمد ابن حنبل نے کہا ہاں یہ تجھے لوگوں کے سامنے وضاحت کرنی ہوگی۔ سوچے ذرا، آج بھی بڑے بڑے تاجر ہیں، آج بھی بڑے بڑے دکاندار ہیں، آج بھی بڑے بڑے سودا بازی کرنے والے ہیں، وہ جو ہے نا پردے ڈال کے اپنی چیزوں کے عیب چھپا کر دھوکہ دے کے لوگوں کو مال بیچتے ہیں، وہ تو واضح حرام ہے۔ الحلال بین والحرام بین، یہ تو واضح حرام ہے۔ آج تو واضح حرام سے نہیں بچتے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، جھوٹی باتیں کہہ کے اپنا مال بیچا جائے، یہ تو واضح حرام ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ شک والی چیزوں سے بچنا، جس طرح یہ بڑھیا کر رہی تھی، دو بڑھیا چلی گئی۔ احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا یہ خاتون کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا تقویٰ ہے، کیا اس کی پرہیزگاری ہے؟ بیٹے جاؤ اس خاتون کے پیچھے جاؤ، پتہ کرو یہ کس گھر میں داخل ہوتی، یہ کس گھر کی خاتون ہے، کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا تقویٰ ہے۔ عورتیں بھی تھیں، کیا ایمان والی عورتیں تھیں۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا پیچھے جاتا ہے، دیکھا وہ بشر ہانی ایک محدث تھا، اس کے گھر میں داخل ہو، وہ اس کی بہن تھی جس کو اللہ نے اتنے بڑے تقوی کی دولت عطا کر دی۔ یہ تقوی ہے، یہ ایمان ہے۔ میں نے سیر اعلام نبلاء میں نے حلیۃ الاولیاء میں ایک اور خاتون کی داستان پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو روٹی پکا کے دینے کے لیے برتن میں آٹا ڈالتی ہے، ابھی اس نے آٹا برتن میں ڈالا ہی ہے گوندنے کے لیے، اسے خبر ملتی ہے کہ تیرا خامن فوت ہو گیا۔ اس کے خامن کی دو بیویاں تھیں، دو بیویاں علیحدہ علیحدہ ان کے گھر تھے۔ جب وہ آٹا برتن میں ڈال چکی، اسے خبر ملی تیرا خامن فوت ہو گیا، اس نے اس آٹے کو پھر گوندا نہیں، اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ایک غم کی خبر ملی تھی۔ اس کے بیٹے پوچھتے ہیں، ماں اب آٹا گوندتی نہیں، وہ کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے، بیٹو یہ آٹا میرا خامن تمہارا باپ فوت ہو، اب اس آٹے میں یہ آٹا وراثت ہو گیا، اب یہ آٹا وراثت ہے، اس آٹے کے اندر اور وارث بھی موجود ہے، تمہارے باپ کی اور اولاد بھی ہے، تمہارے باپ کی ایک اور بیوی بھی ہے، وہ بھی شریک ہے، اب تقسیم سے پہلے میں اس آٹے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ سوچو، کہیں جاؤ سروے کرو دنیا میں، سروے کرو۔ بزرگ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کون ہوگا جس کے اندر وہ تقویٰ ہو، وہ ایمان ہو، واقعتاً کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اب اندازہ کریں اس آٹے کو وہ استعمال نہیں کرتا، گھر کی کسی چیز کو پھر اس نے استعمال نہیں کیا تھا کہ اب یہ گھر کی تمام چیزیں میرے مالک کی، میرے خامن کی ملکیت ہیں، یہ جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو کروڑوں کی زمینیں حلال ہیں، بہنوں کو وراثت دیے بغیر
بھائیوں میں وراثتیں تقسیم کیے بغیر ہمارے لیے حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے مسئلے ہی مسئلے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خبر لو اپنے ایمان کی، جھنجھوڑو، کبھی غوطہ زن ہو جاؤ اپنے نفس میں، کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر جھانکو۔ ہم اپنی بہنوں کے حقوق کھاتے ہوئے کتنے سال بیت گئے۔ یہ تو الحلال بین والحرام بین، یہ تو واضح ہے، یہ تو واضح ہے۔ مت کسی دھوکے میں نہ رو۔ ہمیں تو ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، معاف کوئی نہیں کرتی۔ مجھے واقعہ یاد آیا، عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، پچھلے سال وہ فوت ہوئے تھے۔ وہ اکیلے اکلوتے بیٹے تھے، ان کا باپ محمد وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ وہ اپنے گاؤں میں آئے وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اس کی 4 بہنیں تھیں، اکلوتے بیٹے تھے، اپنی بہنوں کو جمع کرتے، بہنوں کو کہا بہنوں یہ وراثت اب میں تقسیم کرنے لگا ہوں، تم اپنا حصہ لے لو۔ وہ سب کہنے لگی بھائیا تم ہمارے اکیلے بھائی ہو، ایک ہی تو تم ہمارے بھائی ہو، ہم نے تم سے وراثت لینی ہے؟ نہیں، رونے لگی، ہم تجھ سے وراثت نہیں لیتے، ہم تجھے معاف کرتی ہیں۔ مولانا صاحب کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میری بہنوں یہ اللہ کی حد ہے، حد، یہ وراثت کی تقسیم اللہ کی حد ہے، حد۔ مجھے اس حد کو پورا تقسیم کر لینے دو، بعد میں مجھے دے دینا۔ تم اپنی خوشی سے تم مجھے دینا چاہتی ہو تو تم مجھے دے دینا، لیکن پہلے مجھے اللہ کی حد کو پورا کرنے دو، اللہ کی حد کو پامال نہ کرنے دو، میں اللہ کی حد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے ساری جو زمین تھی پوری تقسیم کر دی، 2 حصے اپنے لیے رکھ لیے، 8 حصے بہنوں میں تقسیم کر دی، 4 حصے بہنوں میں تقسیم کر دیے۔ کل اس نے کیے 4 بہنوں کے 2 اپنے 6 حصے کیے، 2 اپنے لیے رکھ لے، 1 بہنوں کو دے۔ سال بعد دوبارہ آئے، بہنوں کو دے کر چلے گئے، سال بعد اپنے گاؤں میں آئے، لاہور مرید کے میں رہتے تھے شیخ الحدیث، سال بعد آئے، بعد میں بہنوں نے جو ہے نا کھیتی باڑی کی، واپس اب آئے سال بعد تو بہنوں کو اکٹھا کہنے لگی بہنوں تم مجھے کہتی تھی کہ بھائیا ہم نے وراثت نہیں لینی، اب مجھے میری وراثت واپس کر۔ وہ کہتی ہم کیوں واپس کریں، ہم کیوں وراثت واپس کریں، یہ اس سے تو ہمارے بچوں کا گزران چل رہا ہے، ہمارے بچوں کا اللہ نے رزق لگا دیا ہے، ہم نے کھیتی باڑی اٹھائی ہے، ہمارے گھر میں گندم آئی ہے، ہمارے گھر میں اناج ہے، ہم اپنے بچوں کا رزق چھین کر تجھے کیوں دے؟ صاحب انکار کر دیا، وہ کوئی نہیں دیتا، تم جھوٹی تسلیہ دیتے ہو اپنے آپ کو۔ تقوی پرہیزگاری کیا ہے اس خاتون سے سیکھ۔ وہ خاتون خامد فوت ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آٹا ہر چیز رکھ دی کہ اب یہ وراثت ہو گئی ہے، اب یہ تقسیم ہوگی میری جو ہے نا اولاد کے درمیان، میرے خامد کی دوسری بیوی کی اولاد کے درمیان، جب تقسیم ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو استعمال کروں گا۔ میرے بھائیو تقوی پیدا کرتا ہے، تمام عبادات تقوی پیدا کرتی ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ دا ما یریبک، جو تیرے دل میں شک پیدا کرے اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی قسم کا تقوی، اللہ ہمیں بھی اسی قسم کا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ تقوی کے حوالہ سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ تقوی ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک ہوتا ہے خلوت میں۔ تقوی اصل وہ ہوتا ہے جو جلوت میں بھی ہو خلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی انسان اسی جیسا ہے اور تنہائیوں میں چلا جائے پھر بھی انسان اسی جیسا۔ تقوی اس کا نام ہے، یہ نہیں لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو نیک اور پارسا اور حاجی اور پرہیزگار ظاہر کرے، تنہائی میں جا کے اللہ کی نافرمانیاں کرے، گناہ کرے، بغاوتیں کرے، اس کا نام تقوی نہیں، اس کا نام ٹوپی ڈرامہ ہے۔
یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جدھر بھی ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھنا. یہ نہیں کہ یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جو مرضی کروں. اب دیکھیں کفل کو اس خاتون نے کیا جواب دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو جرم کر لینا لیکن سارے دروازے تو نے بند کر لے تاکہ کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ برائی کے ارادے پر مستعد ہوا، خاتون اس پر کبکبی داری ہے اور کیا کہتی ہے، کفل یاد کر اپنے وعدہ کیا کیا تھا. تو نے سارے دروازوں کو بند کرنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی سارے دروازے بند نہیں ہوئے. اس نے کہا میں نے سارے دروازے بند کر دیے. کہا نہیں، سارے بند نہیں ہوئے. اے کفل، وہ دروازہ کھلا ہے الذی بیننا و بین ربنا، جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان. اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایسا دروازہ بند کرو کہ اللہ بھی نہ دیکھ سکے. کفل کی زندگی تبدیل ہوگی صرف اس جملے نے بدل، اس جملے نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ بند کمرے میں، بند کمرے کے اندر سوشل میڈیا پر تو جو دیکھتا ہے اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تمہارے گھر والے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. چھپ کے غیر معلوموں سے جو باتیں کرتا ہے، جو میسج کرتا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت. جہاں بھی چلے جاؤ اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوتوں میں بھی جلوتوں میں بھی. اللہ ہمیں ایسا ایمان اور تقوی عطا فرمائے. قول قولی ھذا.